اور پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں آج سے سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ کرنے کی وجہ مذاکراتی کمیٹی کا بننا تھا۔ چاہتے ہیں مذاکرات سے مسائل حل ہوں، لیکن حکومت کا رویہ بچگانہ ہے۔ حکومت شاید تحریک انصاف کو کمزور سمجھ رہی ہے۔ کہا سول نافرمانی ہو گئی اور تحریک بانی پی ٹی آئی کا اگلا اعلان کریں گے۔ دوران میں مذاکرات شروع نہ ہوئے تو پی ٹی آئی اگلے لائحہ عمل کے اعلان پر مجبور ہوگی۔ جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرنا تھا، لیکن اس دوران مذاکراتی کمیٹی بن گئی۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور پڑ گئی۔ ان حالات میں اگر 3-4 بلین ڈالرز کی کمی آتی ہے تو کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہماری خواہش تھی کہ مذاکرات، ہم نے دیکھا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی اور اب جو ہے مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ آج اگر تحریک شروع نہیں ہوئی تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چونکہ مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور ہماری خواہش تھی کہ مذاکرات جو ہے حکومت کے ساتھ۔ اور پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں آج سے سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ کرنے کی وجہ مذاکراتی کمیٹی کا بننا تھا۔ چاہتے ہیں مذاکرات سے مسائل حل ہوں، لیکن حکومت کا رویہ بچگانہ ہے۔ حکومت شاید تحریک انصاف کو کمزور سمجھ رہی ہے۔ کہا سول نافرمانی ہو گئی اور تحریک بانی پی ٹی آئی کا اگلا اعلان کریں گے۔ دوران میں مذاکرات شروع نہ ہوئے تو پی ٹی آئی اگلے لائحہ عمل کے اعلان پر مجبور ہوگی۔ جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرنا تھا، لیکن اس دوران مذاکراتی کمیٹی بن گئی۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور پڑ گئی۔ ان حالات میں اگر 3-4 بلین ڈالرز کی کمی آتی ہے تو کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہماری خواہش تھی کہ مذاکرات، ہم نے دیکھا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی اور اب جو ہے مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ آج اگر تحریک شروع نہیں ہوئی تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چونکہ مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور ہماری خواہش تھی کہ مذاکرات جو ہے حکومت کے ساتھ